سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، ویڈیو کو سن کر فائدہ حاصل کرتے ہوں گے اور اپنے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے۔ میں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنی زندگیوں میں نکھار لائیں فرمان خدا و فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت اللہ پاک اپنے مقدس کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ جب تم کو کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ میں جواب دو، یا وہی کہہ دو، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ فرمان خدا عز و جل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ ترجمہ، جب تم گھروں پر جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو، اللہ کی طرف سے مبارک پاکیزہ تحیت ہے۔ حدیث رسول صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر پیدا فرمایا۔ ان کا قد 60 ہاتھ کا تھا۔ جب پیدا کیا یہ فرمایا کہ ان فرشتوں کے پاس جاؤ اور سلام کرو اور سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ جو کچھ وہ تمہیں جواب دیں وہی تمہاری اور تمہاری ذریت کی تحیت ہے، یعنی جواب ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کے پاس جا کر السلام علیکم کہا، انہوں نے جواب میں کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ حضور نے فرمایا، جواب میں ملائکہ نے ورحمۃ اللہ زیادہ کیا۔ حضور نے فرمایا، جو شخص جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور 60 ہاتھ لمبا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں کی خلقت کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ اب بہت چھوٹے قد کے انسان پیدا ہونے لگے۔ انسانوں کا قد اب بہت چھوٹا ہو گیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ ایک شخص نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام کی کون سی چیز سب سے اچھی ہے؟ حبیبی یا رسول اللہ، اسلام میں سب سے اچھی چیز کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا، کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانتے ہو اور نہیں پہچانتے ہو سب کو سلام کرو۔ سبحان اللہ۔ حدیث رسول نسائی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حق ہیں، یعنی ایک مومن کے حق دوسرے مومن پر 6 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ جب وہ بیمار ہو تو عیادت کرے، اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو، یہ حق ہے مومن کا مومن پر، اور جب وہ بلائے تو اجابت کرے یعنی حاضر ہو، اور جب اس سے ملے تو سلام کرے، اور جب چھینک آئے تو اس کا جواب دے۔
اور حاضر و غائب اس کی خیر خواہی کرے۔ ایسا نہ ہو کہ سامنے ہے تو تعریف رہے اور سامنے نہیں ہے تو تعریف نہ کرے، اس کی برائی کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کے مسلم پر 6 حق ہیں۔ معروف کے ساتھ جب اس سے ملے تو سلام کرے۔ نمبر 2، جب وہ بلائے تو اس کے پاس جائے، اور جب چھینک آئے تو اس کا جواب دے۔ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ نمبر 5، اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے۔ نمبر 6، اور جو چیز اپنے لیے پسند کرے اس کے لیے بھی پسند کرے۔ کتنا پیارا مذہب اسلام یہ درس دے رہا ہے پیارے۔ پیچھے حدیث پاک میں 6 چیزیں بتائیں، اس میں 6 چیز بتائیں، مگر ایک چیز اس سے ہٹ کر بتائی کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ یہ ایسی بنیادی چیز ہے پیارے کہ اس میں ساری چیزیں داخل ہو گئی ہیں۔ یعنی کسی کی برائی اگر اپنے لیے پسند نہیں کر رہا ہے تو دوسرے کے لیے نہ کرے، کوئی لباس اپنے لیے جو پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند کر لے۔ A to Z ہر چیز اس میں شامل ہو گئی کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ حدیث رسول صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں تم نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں ہوگے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم اسے کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ اور وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ سبحان اللہ، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے نصیحت فرمائی، کس طریقے سے پیغام دیا کہ تم ایمان لے آؤ، اور ایمان لانے کے بعد صحیح معنوں میں ایمان والے جب ہوگے جب ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے، اور ایک دوسرے سے محبت کرنے کا ذریعہ بتایا کہ تم آپس میں سلام کو پھیلا لو، یعنی سلام کثرت سے کرو۔ حدیث رسول امام احمد و ترمذی، ابو داود، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پہلے سلام کرے وہ رحمت الہی کا زیادہ حقدار ہے۔ جو سلام میں پہل کرے وہ ثواب کا زیادہ حقدار ہے۔ حدیث رسول بہقی نے شعب الایمان میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پہلے سلام کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے۔ تکبر کے بارے میں بہت بعیدیں آئی ہیں، اور یہاں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دے دی کہ جو سلام میں پہل کر لے وہ تکبر سے بری ہے۔ حدیث رسول ابو داود نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے بھائی سے ملے تو اسے سلام کرے، پھر ان دونوں کے درمیان درخت یا دیوار یا پتھر حائل ہو جائے، اور پھر ملاقات ہو تو پھر سلام کرے۔ سبحان اللہ، اگر آپس میں ملاقات ہو تو سلام کرے، اور سلام کرنے کے بعد دونوں کے درمیان کوئی دیوار حائل ہو جائے، آڑ بن جائے، یا کوئی درخت آڑ بن جائے، یا کوئی پتھر ان دونوں کے درمیان حائل ہو جائے، پھر ملاقات ہو تو پھر سلام کریں۔ پیارے، سلام کتنا کرنا چاہیے اور اس میں کتنا اجر ہے؟ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ اور آج ہمارے حالات خستہ ہیں، اللہ پاک فضل فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حدیث رسول ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹے جب گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کرو، تم پر اور تمہارے گھر والوں پر اس کی برکت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک طویل وقت دیا۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑا پیار کرتے، تو فرمایا بیٹے جب گھر جایا کرو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور اس سے فائدہ کیا ہے، تم پر اور تمہارے گھر والوں پر رحمت و برکت ہوگی۔ حدیث رسول ترمذی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام بات چیت کرنے سے پہلے ہے۔ جو عموماً ہم لوگ پہلے معلوم کر لیتے ہیں آپ ٹھیک ہیں، خیریت ہے، اس کے بعد سلام کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا پہلے سلام کرو، اس کے بعد بات چیت کرو۔ سلام بات چیت کرنے سے پہلے ہے۔ حدیث رسول ترمذی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کو کلام سے پہلے ہونا چاہیے، اور کسی کو کھانے کے لیے نہ بلاؤ جب تک کہ وہ سلام نہ کر لے۔ حدیث رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال سے پہلے سلام ہے، جو شخص سلام سے پہلے سوال کرے اسے جواب نہ دو۔ حدیث رسول ترمذی ابو داود نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مجلس تک کوئی پہنچے تو سلام کرے، پھر اگر وہاں بیٹھنا ہو تو بیٹھ جائے، پھر جب وہاں سے اٹھے سلام کرے، کیونکہ پہلی مرتبہ کا سلام پچھلی مرتبہ کے سلام سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ یعنی جیسے وہ سنت ہے یہ بھی سنت ہے، جس طریقے سے پہلے سلام کرنے میں ثواب ہے، اسی طریقے سے بعد کو واپس آنے میں سلام کرنے میں بھی ثواب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ بھی سنت ہے اور وہ بھی سنت ہے۔ حدیث رسول ابن مالک بہقی نے شعیب الایمان میں طفیل بن ابی بن کعب سے روایت کی کہ یہ صبح کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس جاتے تو ان کو اپنے ساتھ بازار لے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ گھٹیا چیزوں کے بیچنے والے اور کسی بیچنے والے اور مسکین یا کسی کے سامنے سے گزرتے، یعنی بازار میں اعلیٰ سوداگر ہو یا ادنا سوداگر ہو، چھوٹا بیچنے والا ہو یا زیادہ بیچنے والا ہو، مسکین یا کسی کے سامنے سے گزرتے، سب کو سلام کرتے۔ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ ایک دن میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا، حضور انہوں نے بازار چلنے کو کہا۔ میں نے کہا آپ بازار جا کر کیا کریں گے؟ نہ تو آپ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، نہ سودے کے متعلق کچھ دریافت کرتے ہیں، نہ کسی چیز کا بھاؤ کرتے ہیں، نہ کچھ لیتے ہیں، اور نہ بازاروں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ یہیں بیٹھیں اور حدیث پاک سنائیں، کچھ ایسی باتیں کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں، یہیں بیٹھ کر۔ انہوں نے فرمایا ہم سلام کرنے کے لیے بازار جاتے ہیں کہ جو ملے گا اسے ہم سلام کریں گے۔ یہ تھا کردار صحابہ پیارے کہ بازار بھی جایا کرتے تو تمام کو سلام کرتے، سلام کرنے کے ہی خاطر بازار کو جایا کرتے۔ حدیث رسول امام احمد و بہقی نے شعیب الایمان میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، ایک دن نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور یہ عرض کی کہ فلاں شخص کے میرے باغ میں کچھ پھل ہیں، ان کی وجہ سے مجھے تکلیف ہے۔ حضور نے ان کو بلایا اور فرمایا اپنے پھلوں کو بیچ ڈالو۔ اس نے کہا نہیں بیچوں گا۔
حضور نے فرمایا ہبا کر دو، اس نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا اس کو جنت کے پھل کے عوض بیچ دو، اس نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا تجھ سے بڑھ کر بخیل میں نے نہیں دیکھا، مگر وہ شخص جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرداروں کو نہیں مانا، اقوال کو نہیں مانا، میرے آقا نے فرمایا کہ تو بڑا بخیل ہے، مگر فرمایا کہ تجھ سے بڑا بخیل وہ شخص ہے جو سلام نہیں کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کردار مصطفیٰ پر زندگی گزاریں، ہر لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر زندگی گزاریں، سلام کو کثرت سے کریں۔ میرے کہنے میں کسی بھی طریقے سے کوئی بھی اغلاط ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔